السلام علیکم دوستو، آج میری لکھی ہوئی جو کہانی میرے ہاتھوں میں ہے اس کا عنوان ہے لمحاتی محبت۔ سماعت فرمائیے، لمحاتی محبت۔ ہنستے ہنستے یک دم ہنسی کو بریک لگ جاتا تھا اور پسندیدہ کھانا کھاتے ہوئے ٹیسٹ بڈ ذائقے سے ناشنا ہونے لگتے تھے۔ وجہ انہونی کا ہراس تھا جو سب کے دل پر کاسنی سانپ کی طرح لپٹا ہوا تھا۔ سرحدوں پر غیر اعلانیہ جنگ چھڑ چکی تھی، فضا مسموم تھی اور مستقبل کے دیکھے گئے خوش رنگ خواب بے یقینی کی دھن میں تحلیل ہو رہے تھے۔ اعتبار اور بھروسہ جیسے جذبات ہیلیم گیس بھرے غبارے کی طرح ہوا برد۔ گو کہ شہروں میں حتی الامکان زندگی کو معمول کے مطابق گزارنے کا جتن جاری تھا۔ دفاتر اور کالج کھلے ہوئے تھے اور ہم چاروں بچپن کے لنگوٹیا کالج کی کینٹین میں چائے اور سموسے اڑاتے ہوئے زیبا کے حسن جہاں سوز کو ڈسکس کرتے کرتے جانے کیسے گفتگو متوقع جنگ کی جانب موڑ بیٹھتے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم چاروں سیکنڈ ایئر میں تھے اور جگمگاتے خوابوں سے ہماری آنکھیں روشن اور دل پر امنگ تھے۔ چاروں ہی متوسط طبقے کے آدرشی جوان، بلکہ جوان بھی کیا، نوجوان تھے۔ میں ان دنوں زیبا کی فلم انسان اور آدمی کے نشے سے سرشار اور تازہ زیبا کا گرفتار تھا۔ اب نئی مصیبت یہ تھی کہ زیبا فزکس کتاب کے صفحات پر بھی طلوع ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے میری رٹافیکیشن متاثر ہوتی تھی۔ میں یعنی سمد گھر میں اپنی دو بہنوں بڑی آپا اور چھوٹی آپا سے چھوٹا تھا، لہٰذا خوب ہی رگیدا جاتا تھا۔ میں اترتی شام میں آنگن میں نیم کی گھنیری چھاؤں تلے کیمیا کے کلیات سے نبرداز ماں تھا۔ بڑی آپا رات کے کھانے کی تیاری میں جٹی، بھات ابالنے کو چڑھا کر ریہو مچھلی کے سالن کے لیے سل بٹے پہ مسالہ پیس رہی تھیں کہ اچانک چھوٹی آپا نے کرچھل میں دال بگھارتے ہوئے کہا، آپا اپنے سمدو کے لیے عصمت کیسی رہے گی؟ میرے تو پیروں سے لگی اور سر پہ بجھی۔ ایک تو مجھے اپنے اچھے والے نام سمت کو بگاڑنا زہر لگتا تھا، اوپر سے وہ نخریلی زردرو عصمت۔ مجھے اپنی چچا زاد عصمت چغلخور بچپن سے ہی زہر لگتی تھی اور میں نے جھنجھلاتے ہوئے چیخ کر کہا تھا کہ میں کسی عصمت وصمت سے شادی نہیں کروں گا، میں تو زیبا جیسی خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا۔ دونوں آپا ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی تھیں اور اس چکر میں ابلتا ہوا بھات گیلا ہو کر گلہت ہو گیا تھا، اور میرا جو ریکارڈ لگا سو تو الگ ہی ہے۔ رات میں دسترخوان پر اماں کی کراری ڈانٹ بھی نہ تو چاولوں کی حیت میں کوئی تبدیلی لا سکی اور نہ ہی دونوں آپاؤں کی ہنسوڑا طبیعتوں پر اثر انداز ہو سکی۔ اماں رزق کے معاملے میں بہت حساس تھیں۔ اماں کی بڑبڑاہٹ کو ابا میاں نے شانت کیا۔ ان دنوں الیاس ایک پری پیکر پہ نثار تھا۔ وہ 3 لڑکیوں اور 2 لڑکوں پر مشتمل ایک گروپ تھا اور معاشی آسودگی ان کے حال اور حلیے سے عیاں تھی۔ وہ 5 ہنستے اٹکیلیاں کرتے ہمیشہ ساتھ ہوتے۔ الیاس دل کے ہاتھوں مجبور تھا اور اس نے اس لڑکی کا ٹھور ٹھکانہ سب کھوج لایا تھا۔ اس لڑکی کے نام سے ناواقفیت کی بنا پر ہم اسے پری کہا کرتے تھے۔ وہ واقعی پریوں جیسا حسن اور معصومیت رکھتی تھی۔ اس کا شاہانہ 2 منزلہ گھر مرتضی منزل گھاٹ کے کنارے تھا۔ اس گروپ میں پری اور پری کا ایک بھائی اور بہن تھے، اور دوسرا لمبا چھریرے گھنگریالے بالوں والا متین سا جوان اور اسی سے ملتی جلتی گڑیا جیسی لڑکی اس کی چھوٹی بہن تھی۔ یہ پری کا پڑوسی تھا اور شاندار اور پرشکوہ کاشانہ کا مکین۔ ہم چاروں یعنی میں، الیاس، سکندر اور ناصر کی طرح یہ 5 بھی بچپن کے سنگی ساتھی تھے، پر الیاس نے اس لڑکے کو اپنا رقیب روسیہ مانتے ہوئے اس سے رقابت کا رشتہ استوار کر لیا تھا، اور آج کل آہیں بھرنے اور سلگنے کے علاوہ کسی جوگے نہیں رہا تھا۔ مجھے پری اور اس لڑکے کے مابین سادی سی دوستی کے علاوہ اور کوئی رشتہ نظر نہیں آتا تھا، پر عاشق کا کیا علاج؟ اسے تو محبوب کے قریب سے گزرتی ہوا اور چٹکتی چاندنی بھی رقیب لگتی ہے۔ ملک کی سیاسی صورتحال مخدوش تھی اور فضا کثیف۔ پڑھائی سے بھی دل اچٹ جاتا تھا کہ جانے امتحانات ہوں گے بھی کہ نہیں۔ سال کے ضائع ہونے کا خوف الگ تھا، اور ڈھاکہ میڈیکل کالج دسترس سے دور ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ میرا شہر چھوٹا سا تھا، سو پری اور اس کا گروپ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر جگہ نظر آ جاتا، یا شاید انجانے میں ہم چاروں ہر اس جگہ موجود ہوتے تھے جہاں وہ گروپ متوقع ہوتا۔ ان دنوں لگتا تھا ہر راستہ، ہر گلی پری کی طرف ہی جاتی ہے۔ الیاس کو تو وہ سرخ رنگ کے لباس میں گلے لالا لگتی تھی۔ میرا تبصرہ کرنا مناسب نہ تھا، مگر سچ تو یہ ہے
کہ نارنجی رنگ گویا بنا ہی اسی کے لیے تھا۔ اس رنگ کے لباس میں وہ بالکل سرما کی دھوپ لگتی تھی۔ راحت جاں و دل۔ پری کے گھر کے سامنے والے بڑے میدان میں آرمی والوں نے عارضی ریکروٹنگ کیمپ کھولا تھا اور وہاں رضاکار بھرتی کیے جا رہے تھے۔ ان رضاکاروں کو معمولی سی ٹریننگ دے کر فوجیوں کی مدد کے لیے محاذ پہ بھیجا جا رہا تھا۔ 1-2 دن چھوڑ کر ٹرک بھر کر نوجوان نامعلوم منزل کی طرف روانہ کیے جاتے۔ ہم چاروں بھی میدان سے گزرتی سڑک کی پلیا پر بوڑھے برگد کی چھاؤں تلے بیٹھ کر یہ منظر دیکھا کرتے۔ وہاں گونجتے قومی نغمے خون میں جوار بھٹا کسی کیفیت پیدا کرتے اور وطن پر مر مٹنے کا جذبہ عود کراتا۔ آخر ایک دن ہم چاروں بھی جذبے حب الوطنی سے سرشار ہو کر اس کیمپ میں داخل ہو گئے اور سلیکٹ بھی ہو گئے۔ میں جب مختصر سا سامان لینے گھر آیا اور اماں کو سلیکشن کی خبر ملی تو اماں صدمے سے بے ہوش ہو گئیں۔ بڑی آپا اور چھوٹی آپا کے چہرے نچڑ گئے اور ابا میاں تو ساکت کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ پھر سب سے پہلے ابا میاں نے خود کو سنبھالا، پھر اماں کا بکھرتا وجود سمیٹ کر انہیں تسلی دلاسا دیا اور جہاد کی فضیلت پر مختصر تقریر بھی کر دی۔ اماں نے جب ہندوستان سے ہجرت کی تھی تو آگ اور خون کا دریا پار کرتے ہوئے سارے رشتے کھو چکی تھیں۔ وہ بڑی ہمت کر کے اٹھی اور آنسوؤں کی آبشار میں میرا مختصر سا سامان پیک کیا۔ بڑی آپا نے جلدی جلدی روغنی روٹی کپڑے میں لپیٹ کر میرے چرمی تھیلے میں رکھ دی۔ چھوٹی آپا ٹکر ٹکر خالی خالی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہیں۔ اماں اور دونوں آپاؤں کا پیار لے کر دہلی سے نکلنے لگا تو ابا میاں نے گلے لگاتے ہوئے اپنی کلائی سے گھڑی اتار کر میری کلائی پر باندھ دی اور میرے ساتھ لڑکھڑاتے قدموں سے کیمپ کی سمت چلے۔ راستے میں الیاس، سکندر اور ناصر بھی مل گئے۔ سب کے گھروں میں کم و بیش یہی صورت گریہ تھی۔ ناصر تو ویسے بھی بیوہ ماں کا اکلوتا سہارا تھا۔ کیمپ میں معمول کی گہما گہمی تھی اور نوجوانوں کا بڑھتا ہوا رش، کچھ تو اس قدر کم عمر تھے کہ ان کے چہروں پر ابھی جوانی کا سبزہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں اگا تھا۔ کیمپ کی پلیا پر پہنچتے ہی الیاس کی نظریں بے ساختہ منتزہ منزل کا طواف کرنے لگیں۔ شاید دل کی لگن ہی تھی کہ پری ٹیرس پہ کھڑی نظر آ گئی۔ اماں کے خیال سے میں نے ابا کو زبردستی رخصت کر دیا تھا۔ جب کوچ کا اعلان ہوا تو ہم سب اپنے اپنے سامان کو سمیٹ کر ٹرکوں پہ چڑھنے لگے۔ کلمہ شہادت کی تکرار اور جی کو گرماتا ہوا نعرہ تکبیر بڑی ہی ہیجان انگیز فضا تھی۔ آگے پیچھے دونوں ٹرک روانہ ہوئے۔ اتفاق سے ہم چاروں پیچھے والی ٹرک میں تھے اور پری کے گھر کے قریب پہنچنے پر اضطراری طور پر الیاس اور اس کی دیکھا دیکھی ہم تینوں بھی اٹھ کر ٹرک کا روڈ پکڑے پکڑے کنارے تک آ گئے۔ ٹرک سست رفتاری سے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک مرتضی منزل کا پھاٹک کھلا اور پری اپنی دھانی اوڑھنی میں بھرے ہوئے پھول ٹرکوں پر نچھاور کرنے لگی۔ وہ آج نارنجی رنگ کے لباس میں تھی، گویا سرما کی گرماتی دھوپ لگ رہی تھی۔ عجیب بات ہے، ہمارے ٹرک پر اس کے برسائے گئے بیشتر پھول دھول ہوئے اور ایک اڑتا ہوا سرخ گلاب ٹرک کے اندر الیاس کے لوکنے سے پہلے ہی میں نے بڑھ کر ہوا میں لپک لیا اور اسی دم میری اور پری کی نگاہیں متصادم ہوئیں اور میں وارفتگی سے اسے ہاتھ ہلاتا دیکھ کر بے ساختہ ہاتھ ہلانے لگا۔ جب وہ دلاویز سرما کی دھوپ نقطہ بھی نہ رہی تو میں پلٹ کر تختے پر بیٹھا اور میری نظریں بے ساختہ ساتھ بیٹھے الیاس پر پڑی۔ وہاں ایک جامد چپ تھی۔ میں نے خاموشی اور نرمی سے اس پھول کو دل کے قریب اپنی پاکٹ میں رکھ لیا۔ میرا دل اس وقت اس بھری دنیا کا سب سے زیادہ شانت اور خوش نصیب دل تھا کہ وہ سرما کی دھوپ میرے دل کے قریب تھی۔ مظفرآباد میں 5 دنوں کی ٹریننگ کے بعد ہم کچے پکے لڑکے ناکافی ہتھیاروں سمیت فوجی کانوائے کے ساتھ جیسور کی بارڈر پہ پہنچے۔ یہاں گھمسان کی جنگ تھی اور ہمارا سارا دار و مدار توکل اللہ۔ میں اور سکندر سپلائی پہ مامور تھے اور الیاس اور ناصر وائرلیس کی ڈیوٹی نبھا رہے تھے۔ آج چوتھا دن تھا اور ہماری 3 توپیں ناکارہ ہو چکی تھیں۔ ہمارے پاس بس ایک ہلکی توپ اور بہت تھوڑے سے گولے بارود رہ گئے تھے۔ ہمارے 2/3 سے زیادہ ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ چنانچہ میجر قدیر نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ دشمن ٹینکوں کی آہنی دیوار لے کر تیزی سے آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔
اور ہمارے پاس وقتی پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ خیال یہی تھا کہ پیچھے ہٹتے ہوئے پچھلی چوکی کی مدد سے دشمن پر ایک بھرپور حملہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پیچھے ہٹتے ہوئے ایک گولہ میرے اور سکندر کے قریب پھٹا اور سکندر کو میں نے چیتھڑے میں تبدیل ہوتے اور اپنے آدھے دھڑ کو خود سے جدا ہو کر پھڑکتے دیکھا۔ میرے دل کے قریب پاکٹ میں رکھا سرخ گلاب جو اب سوکھ کر سیاہی مائل ہو چکا تھا، میرے ہی خون میں تربتر ہو کر پھر سرخ ہو رہا تھا، اور میری بجھتی پتلیوں میں نارنجی سرما کی دھوپ ہاتھ ہلاتی ہوئی ساکت ہو رہی تھی۔ از قلم شاہین کمال۔